السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو گائز، آج جو ہے میں ویڈیو بنانے کا کوئی موڈ اس لیے نہیں تھا کہ لائٹ ہمارے پاس جو ہے سارا دن میں کوئی 24 گھنٹے میں ہمارے پاس شاید 4 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے ہمارے پاس لائٹ نہیں ہوتی، اپنا 20 گھنٹے ہمارے پاس لائٹ نہیں ہوتی، 4 گھنٹے ہوتی ہے یا 6 گھنٹے ہوتی ہے، بس 6 میں زیادہ کہہ رہی ہوں، 4 گھنٹے ہوتی ہے۔ تو پھر کیا دل چاہے گا، گرمی میں ویسے بھی انسان مر رہا ہوتا ہے، تو کیونکہ ہمارے پاس کوئی پرسان حال تو ہے نہیں کہ بھئی وہ لائٹ لوڈ شیڈنگ سے اتنا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم عوام جو ہے بولنے کے قابل تو ہیں نہیں، ہم نہیں بول سکتے، پتہ نہیں کیوں نہیں بول سکتے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال تو آج میں پھر وہی دعا زہرا کے ٹاپک پہ سب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا زہرا کے پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی۔ تو دعا زہرا بچی کا پیچھا میں نہیں کر رہی، میرا پیچھا جو وہ نا، وہ جو میڈم ہے نا زرینہ کپور، تو زرینہ کپور کو میں دیکھ دیکھ کے میرا جی جلتا ہے کہ یار آج تو جو سوال کر رہی تھی نا، پھر ہنس رہی تھی، تو یقین کریں اللہ جانتا ہے میرا جی چاہتا تھا کہ اگر میرے سامنے ہوتی نا، خدا کی قسم کوئی مجھے پھانسی پہ چڑھاتا، لیکن میں اس کو منہ پہ مارتی۔ بہرحال کیا کر سکتے ہیں، تو پھر وہی گھسی پٹی سوال۔ لیکن دعا زہرا کا جو میک اپ کیا ہوا تھا یار، یہ کوئی میک اپ میرا جی چاہ رہا تھا آج کہ میں اپنی جو 3-4 سال کی 5 سال کی میری پوتی ہے، اس کا میک اپ کر کے میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ بھی شاید اس سے بھی بڑی لگیں گی، دعا زہرا سے بھی۔ لیکن اتنی بری میک اپ کہ یار تم خود اپنے آپ کو بڈھی گھوڑی، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کر رہی ہو۔ آج تو قریب سے اپنے آپ کو دکھا رہی تھی، تو اللہ معافی دے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ میں کہتی ہوں تو پھر سب کہتے ہیں آنٹی آپ تو قبر میں پاؤں لٹکائی ہوئی ہیں، آپ دوسروں پہ کیوں بات کرتی ہیں۔ تو بیٹا میں مجبور ہوں کہ مجھے بات کرنی پڑتی ہے کہ اس بچی کو، معصوم سے آپ لوگ بار 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 وہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس جواب تم لوگوں کو وہی ملے گا جو تم لوگوں نے اس کو بولا ہوا ہے۔ سوال ہم سب کو پتہ ہے کہ تمہارے وہی سوال ہے، بس ابھی یہ ثابت کر رہی تھی کہ بھئی میں ہوٹل میں کھانا کھلانے ان کو سب کو لے کے آئی ہوں، اور کاظمی صاحب کو بھی بلایا تھا، تو وہ کاظمی صاحب نہیں آئے۔ یار یہ کوئی تک ہے کہ تم ولیمے پہ بلا رہی ہو کہ وہ تمہارے پاس آئیں گے، تمہارے کھانا کھائیں گے، اور تمہیں کس چیز کا مسئلہ ہے؟ میرے سمجھ سے باہر ہے کہ دعا زہرا اور ظہیر کا مسئلہ ہے، دعا زہرا کے والدین اور ظہیر کے والدین کا مسئلہ ہے۔ وہ آپس میں صلح کریں، جنگ کریں، کچھ بھی کریں، قانون سے لڑیں۔ تم کون ہوتی ہو؟ مجھے صرف یہ کوئی جواب لے کے دے دے کہ یہ زرینہ کپور ان کی کیا لگتی ہے، ظہیر کی کیا لگتی ہے، کوئی خالہ ہے، پھپھی ہے، کیا ہے؟ تو کتنا اپنا عزت کرواتی ہے۔ میں نے اس کے کمنٹس پڑھے، یار کوئی اس کو کہتا ہے بن بتوڑی ہے، کوئی کہتا ہے کٹڑی پھپھو ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے، اور اس کو شرم حیا پھر بھی نہیں آتی، اور پھر بھی آ کے دانت نکال کے دکھا رہی ہوتی ہے۔ اور شاباش ہے اس کے ہسبینڈ کو، جو اس کا لکی چیم ہے بقول اس کے، وہ لکی چیم کو بھی شرم نہیں آتی کہ وہ منع کر دے کہ بس کرو میری وہ نا زرینہ کپور، تمہارے کو نظر لگے گی، تم ابھی زیادہ مت آیا کرو ویڈیو میں۔ لیکن نہیں بھائی، اس کو شوق ہے تمغہ لینے کا، تو میرا خیال ہے کہ یہ کیس ختم ہو گیا نا، تو اس کو حسن کارکردگی کا تمغہ ضرور ملے گا، مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ سب چیزیں اس کو پتہ ہیں، سب چیزیں۔ دعا زہرا کہاں گئی تھی، کہاں غائب ہو گئی تھی، اس کو پتہ ہے، اور کیسے نکل کے گھر سے آئی ہے اس کو پتہ ہے، کون سی ٹیکسی پہ آئی تھی اس کو پتہ ہے۔ مطلب جب سے دعا زہرا پیدا ہوئی ہے، اس کی نظر دعا زہرا پہ ہی تھی، پتہ نہیں کہ
وہاں پہ نرس تھی کہ اس پر دل آ گیا کہ دعا زہرا بڑی ہو جائے گی تو میں اس کو لے کر آؤں گی، کچھ تو ہے مسئلہ۔ تو جی یہ ہے ہمارے حال احوال کہ بھئی اس میڈم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی تو اللہ کے واسطے ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کو سپورٹ کرو، اور ایسی چیزیں اوائڈ کرو کہ کسی کے اولاد، کسی کے آنتوں میں تم لوگ ہاتھ ڈال رہے ہو اور کل کو تمہارے حلق میں کوئی ہاتھ نہ ڈالے۔ یار اللہ سے ڈرو، خدا سے ڈرو، خدا کا قہر بہت برا پڑتا ہے۔ تم لوگ پتہ نہیں کیا یہ لوگ دولت کے پیچھے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور کیوں اتنا دولت کے پیچھے مر رہے ہیں، میرے سمجھ سے باہر ہے۔ تو جی اللہ کرے میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی کاظمی کو اور اس کی وائف کو اللہ خوشیاں دے، اللہ کرے دعا زہرا اپنے گھر پہ آ جائے، اور پھر کچھ دن بعد 15-20 دن بعد پھر ایک میڈیا پہ اچھا سا انٹرویو دے، اور خدا کرے، کیونکہ اس معصوم سی بچی سے پوچھا جا رہا ہے کہ حالانکہ یہ اس سے زرینہ کپور سے کسی نے پوچھا تھا تیری بھی بیٹی ہوگی تم پہ ایسے، اور یہ پھر اس سے پوچھ رہی ہے کہ لوگ تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تیری بیٹی ہوگی، اب وہ معصوم بچی پھر کیا جواب دے رہی ہے، میری بیٹی ہوگی تو میں ایسے اس کو وہ نہ کیوں تربیت کروں گی کہ وہ بھاگے گی نہیں، میں اس کا ساتھ دوں گی۔ یار وہ کچھ بھی ہے، چلو 17 سال کی ہے، 18 سال کی ہے، لیکن ایک دم سے اس کو یہ اتنا شرم نہیں آتی ہے کہ بھئی وہ بیٹی پیدا کرے گی، ہنی مون پہ جائے گی، کوئی میرے سمجھ سے یہ چیز باہر ہے کہ یہ معصوم سی بچی کہہ رہی ہے یا کہلوائی جا رہی ہے۔ تو آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لوگ پیسوں کے لیے اپنا دین ایمان بیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ پیسوں کے لیے اپنا عزت حیا غیرت بیچ کے بیٹھے ہوئے۔ یار کس کام کا ہے پیسہ جب، اور ہاں کوئی مصیبت میں بھی پیسہ کام نہیں آتا ہے۔ یار میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بیچاروں نے پیسے کہا ہے کہ ایک طرف بندہ رکھو، دوسرے طرف پیسہ دولت رکھو اور بندہ بچا کے دے دو، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ توبہ نعوذ باللہ کیسی اذیت ناک موتیں ہوتی ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور کوئی کفن کا جیب نہیں ہوتا، نہ کوئی فرشتہ رشوت لیتا ہے۔ اب اللہ کو یہ سوچ کے اپنا جو ہے وقت کسی اچھے کام میں گزارو کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے اور اللہ کو کیا جواب دو گے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب دنیا میں بھیجتا ہے تو کسی مقصد کے لیے بھیجتا ہے، نہ کہ کسی کو رلا کے، کسی کو نوچ کے، کسی کے خون پی کے، اس لیے اللہ نہیں بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے امتحان ہے، اور تم کیسے پیپر کر کے میرے پاس آؤ گے وہ سوچو۔ یہ مت سوچو کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے، ہم نے بنگلہ لینا ہے، ہم نے گاڑی لینی ہے اعلیٰ سے اعلیٰ، ہم نے نوکر چاکر رکھنے، ہم نے کس کا خون چوس کے ہم نے یہ سب کچھ بنانا ہے۔ تو یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا، دوسرے کھا لیں گے، اور جواب تم دو گے۔ تم کروڑوں کا مال کھاؤ گے اور تمہارے بچے جو ہے اربوں خربوں کا مال کھائیں گے تمہارا کمایا ہوا، لیکن جواب صرف تم دو گے، تمہارے بچے نہیں دیں گے۔ تو خدا را اپنے لیے اچھا سوچ کے اپنے قبر کو سوچو، اپنا اگلا جہان سوچو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دوسرا جنم نہیں ہوتا ہے، ہماری زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو ہم وہاں کی زندگی کے لیے کیا بنا کے جائیں گے؟ کیا ہم وہاں کے لیے محل بنا کے جا رہے ہیں یا ہم وہاں کے لیے دوزخ بنا کے جا رہے ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔